السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر۔ یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ جو نصیحت حاصل کرے؟ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان کے زیر اہتمام ترجمۃ القرآن کا یہ 40 روزہ شارٹ کورس جاری ہے، جس کا آج ہم 36واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے سبق کی ترتیب میں پہلے 2 حروف آتے ہیں، تو آج کا پہلا حرف ہے لو۔ ارشاد ربانی ہے لو کنتم تعلمون، اگر تم جانتے۔ لو کا مطلب ہے اگر، اور دوسرا لفظ ہے لن، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو یہاں پہ ایک بہت خوبصورت قاعدہ اور قانون سکھایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک 2 ہی گروہ ہیں، اور مسلمانوں کو بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ انسانوں کی تقسیم صرف 2 طرح سے ہے۔ ایک وہ ہیں کہ جو رب کو ماننے والے ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ جو رب کا انکار کرنے والے ہیں یا رب کے احکام کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی اسلام اور کفر کی تقسیم ہے، اس کے علاوہ کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے یہود و نصارہ کو راضی کر سکتا ہے، اپنے طور طریقے چھوڑ کر، ان کے انداز فکر کو اپنا کر، ان کی شکل و شباہت اختیار کر کے، یا کسی بھی طریقے سے، تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہود و نصارہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان جیسا لباس پہنو، آپ ان جیسی شکل و شباہت اختیار کرو، آپ ان کے طرز زندگی کو اپناؤ، بلکہ ان کی خواہش اور ان کا مطمع نظر صرف یہ ہے کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر یہودیت کو اپنا لو، نصرانیت کو اپنا لو، کفار کے دین پہ چلنے لگ جاؤ، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے یہ کوشش بیکار بھی ہے اور خطرناک بھی ہے، اور یہ کوشش کسی بھی مسلمان کی دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی تباہ کرنے والی ہے۔ ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہے اردو اسماء، اور آج کا پہلا اردو اسم ہے قتل۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 34 بار استعمال ہوا ہے۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، بنی اسرائیل کی جو بد عادات ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے انبیاء کو ناحق قتل کر دیا۔ وہ اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کرتے ہوئے ان کو قتل کر دیا۔ اور دوسرا لفظ ہے تقوی۔ تقوی پرہیزگاری، یہ لفظ اردو میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں یہ لفظ 15 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، مسجد قباء کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد ہی پہلے دن سے تقوی پہ رکھی گئی، اللہ کے خوف اور ڈر پہ رکھی گئی ہے۔ اور تیسرا اسم ہے متقی، پرہیزگار۔ قرآن کریم میں یہ لفظ 49 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ربانی ہے ان للمتقین مفازا، بے شک متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم دنیا میں جن چیزوں کو کامیابیاں سمجھتے ہیں وہ بہت معمولی کامیابیاں ہیں اور بہت مختصر عرصے کی کامیابیاں ہیں۔ اصل کامیابی وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمائی ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ وہ شخص جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ اصل کامیاب ہے۔ تو یہ کامیابی کس کو ملنے والی ہے؟ یہ متقی کو ملنے والی ہے۔ اور چوتھا اسم ہے اولاد۔ قرآن کریم میں یہ اسم 14 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک آپ کے مال اور آپ کی اولاد یہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا 5واں اور آخری اردو اسم ہے والدین۔ والدین کا لفظ قرآن کریم میں 17 بار آیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے رب نے انسانوں کے حوالے سے جو اول فیصلے کیے تھے ان میں ایک فیصلہ یہ تھا
کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ہمارے سبق کا تیسرا حصہ ہے عربی اسماء۔ تو آج کا پہلا عربی اسم ہے السماء۔ سما کا مطلب ہے آسمان۔ قرآن کریم میں یہ اسم 310 بار استعمال ہوا ہے۔ اذا السماء انشقت، اللہ رب العزت قیامت کے واقعات ذکر کرتے ہوئے 30ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور دوسرا عربی اسم ہے سبحان، جس کا مطلب ہے پاک۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے حوالے سے یہ اسم استعمال ہوا ہے، اور 41 بار قرآن کریم میں یہ اسم آیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے سبحان اللہ عما یصفون، کہ اللہ رب العزت کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے جو یہ مشرکین مکہ یا دنیا بھر کے جو مشرکین ہیں یا کفار ہیں، اللہ کے حوالے سے جو باتیں کرتے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ یعنی کبھی وہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں، کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی یا بیوی قرار دے دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان ساری کی ساری چیزوں سے بے نیاز ہیں اور ان سے پاک ہے۔ اور تیسرا عربی اسم ہے سوء، سین کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں یہ اسم 50 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا معنی ہے برا یا برائی۔ فرمایا اولئک لہم سوء الحساب، کہ یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو کفار ہیں، ان کا بہت برا حساب ہونے والا ہے۔ اور چوتھا اسم سحر ہے۔ قرآن کریم میں یہ اسم 38 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی جادو ہے۔ ان ھذا الا سحر مبین، بنی اسرائیل کے واقعات میں بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ مشرکین مکہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے فرعون کے دربار میں اپنے معجزات پیش کیے، تو وہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے تو بہت سے معجزات کا مطالبہ کیا گیا، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی معجزہ عطا ہوا، اور خود قرآن کریم جو سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کے بارے میں بھی مشرکین مکہ نے اس طرح کی باتیں کی کہ یہ تو واضح اور کھلا جادو ہے۔ اور آج کا ہمارا پانچواں اور آخری عربی اسم ہے یسیر، جس کا مطلب ہے آسان یا آسانی۔ قرآن کریم میں یہ اسم 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے سبق کا چوتھا اور آخری حصہ ہے عربی افعال۔ آج کا پہلا فعل ہے تناجا یا تناجا، اور یہ قرآن کریم میں 4 بار آیا ہے، جس کا مطلب ہے سرگوشی کرنا، کان میں آہستہ آہستہ گفتگو کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، کہ اے ایمان والو، اگر سرگوشی کرنا مجبوری بن جائے تو گناہ اور نافرمانی کے کاموں کی سرگوشیاں نہ کیا کرو۔ اور دوسرا فعل ہے اتقا، جو کہ قرآن کریم میں 166 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اتقا، یتقی کا مطلب ہے پرہیزگاری اختیار کرنا، ڈر جانا، تقوی اختیار کرنا۔ وللآخرۃ لمن اتقا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت اس کے لیے ہے کہ جو اللہ سے ڈر گیا۔ اور تیسرا فعل ہے اتبع یتبع، اور یہ قرآن کریم میں 136 بار آیا ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، کہ بے شک آپ اس کو ڈراتے ہیں کہ جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے۔ اتباع کا مطلب ہے پیروی کرنا، اور اللہ رب العزت سے وہ نہ دیکھتے ہوئے بھی ڈرتا ہے۔ سامعین کرام، چوتھا عربی فعل ہے اتخذ یتخذ، جو کہ قرآن کریم میں 124 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، رسول کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا، ان کو یہ بات سمجھائی کہ تم غلطی کر رہے ہو۔ کون سے لوگ؟ جنہوں نے کہا کہ اللہ کی بھی اولاد ہے، نعوذ باللہ، جنہوں نے یہ باتیں کی، چاہے وہ یہودی تھے چاہے وہ عیسائی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو یہ بات سمجھائی کہ یہ تم غلطی کر رہے ہو، یہ غلط بات کہہ رہے ہو۔ اور آج کا ہمارا پانچواں اور آخری فعل ہے افطرا یفتری۔ افطرا کا مطلب ہے بہتان بازی کرنا، کسی پہ جھوٹا الزام لگانا، یا اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لینا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ فعل قرآن کریم میں 50 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، کہ وہ شخص جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس نے بہت بڑا گناہ کا کام اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ حضرات گرامی، اس مختصر مجلس کے اندر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ ہم نے تقریباً کوئی 1200 الفاظ سیکھے ہیں۔
اور یہ 10-12 منٹ کا وقت یقیناً کوئی بہت زیادہ وقت نہیں ہے. ہمیں ہر روز ضرور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ یاد کرنے کے لیے ہمیں 40 دن تک یہ 10-15 منٹ نکالنے چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.